انکار کیا، اور جب آپ خدا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو ترک کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا آپ کی اس قربانی کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا ہے۔ پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ خدائی قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی وہ دانییل کی کتاب میں سے ہے۔ دانییل کی کتاب اس کا پہلا باب، جس کی آج سے ہی ہم نے تلاوت کرنی شروع کی ہے خداوند کے فضل سے۔ آج ہم نے حزقیل کی کتاب مکمل کی ہے اور دانییل کی کتاب کا پہلا باب پڑھا ہے، اور اسی میں سے آج تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں۔ خدا کے کلام میں اس کے پہلے باب میں یوں درج ہے کہ شاہ بابل نبوکت نظر بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار سے یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے۔ وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہو، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اور اس کے علاوہ بادشاہ نے ان سب کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ تمام ملک میں سے اکٹھے کیے ہوئے لوگوں میں سے بنی یہودا میں سے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزرایہ تھے، اور اس دانییل کو بیلتشزر کا نام دیا گیا، حننیہ کو صدرک اور میسائیل کو میسک اور عزرایہ کو عبد نجو کہا گیا۔ لیکن اس سارے واقعہ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دانییل اپنے دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہیں کروں گا۔ اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، اور خدا نے دانییل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ چنانچہ خواجہ سراؤں کے سردار نے دانییل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے، جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے، ڈرتا ہوں، کیونکہ جب وہ تمہیں دیکھے گا تو تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبون ہو، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرہ میں ڈالو گے۔ تو دانییل نے ایک بڑا خوبصورت سجیشن خواجہ سرا کو دیا، اور وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا، تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں۔ پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تب داروغہ نے ان کی خوراک اور مے کو جو ان کے لیے مقرر تھی موقوف کیا اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانییل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ اور جب وہ 3 سال کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا، جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا، تو خواجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکت نظر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان میں سے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزرایہ کی مانند کوئی نہ تھا۔ اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے، اور ہر طرح کی خرد مندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں سے تھے 10 درجہ بہتر پایا۔ دانییل نے، صدرک، میسک اور عبد نجو نے اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کیا۔ خدا کی خاطر انہوں نے وہ شاہی کھانا، وہ شاہی مے پینے سے انکار کیا، اور جب آپ خدا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو ترک کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا آپ کی اس قربانی کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ خدا کے کلام کے مطابق دانییل کی کتاب اس کے پہلے باب کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چاروں جوانوں نے خدا کے لیے کچھ چھوڑا، اور خدا نے ان کے لیے وہ سب کچھ مہیا کیا جس کے بارے میں شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور خدا نے ان کو حکمت، علم، مہارت بخشی، اور دانییل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ اور جب 3 سال کا یہ ٹائم پیریڈ پورا ہوا اور تمام نوجوانوں کو بادشاہ کی حضوری میں لے جایا گیا، تو خدا کا کلام یہ بتاتا ہے 19ویں آیت میں کہ بادشاہ نے ان سے گفتگو کی
اور جتنے لوگ پورے ملک میں سے وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے فال گیروں نجومیوں میں سے ان کی مانند کوئی اور نہیں تھا، اور بادشاہ نے ان کو باقی سب سے 10 درجہ بہتر پایا۔ کلیئرلی 19ویں آیت یہ کہتی ہے کہ ان میں سے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزرایہ کی مانند کوئی نہ تھا، اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے۔ بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ اپنا وقت، اپنی قابلیت، اپنا روپیہ پیسہ یا کوئی بھی چیز، کوئی اپنی پسندیدہ چیز یا کچھ بھی جب آپ خدا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے لیے ترک کرتے ہیں، خدا کے لیے وقف کرتے ہیں، تو خدا اس کا ریوارڈ اس قدر زیادہ دیتا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ May God bless you۔ خدا کے لیے اگر ہمیں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ ترک کرنا پڑتا ہے، پسندیدہ ایکٹیویٹی سے دور رہنا پڑتا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی حضوری میں آئیں، خدا کے لیے کام کریں، خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور پھر خدا کی معجزانہ قدرت کو، خدا کی معجزانہ فراہمی کو، خدا کی معجزانہ برکت کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیجئے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی رحمت، خداوند کی برکت آپ کے ساتھ ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب دانییل نے، صدرک، میسک اور عبدنجو نے اس شاہی خوراک کو اور شاہی مے کو پینے سے انکار کیا، تو ایک بڑا خوبصورت سجیشن دانییل نے خواجہ سرا کو دیا، اور اس نے کہا کہ تو 10 دن تک ہمیں ساگ پات کھانے دے اور ہمیں سادہ پانی پینے دے، ہم یہ شاہی خوراک اور شاہی مے سے دور رہیں گے، اور تو 10 دن کے بعد نوجوانوں کو جو یہ سب کچھ لے رہے ہیں اور ہمارے چہروں کو اور ان کے چہروں کو آپس میں موازنہ کر کے دیکھنا کہ کن کے چہرے زیادہ بہتر نظر آتے ہیں۔ اور 10 دن کے بعد جب داروغہ نے جو کہ ان پر مقرر تھا ان کے چہروں کا موازنہ کیا، تو جیسا دانییل نے کہا تھا ویسا ہی ثابت ہوا۔ 15ویں آیت یہ کہتی ہے، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ وہ خدا جو دانییل کو صاحب فہم اور رویا اور خواب میں صاحب فہم بنا سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں بھی کام کر سکتا ہے۔ May God bless you۔ خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت میرے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، آپ کے خاندانوں کے ساتھ بنی رہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے حزقیل کی کتاب، اس کا 47 باب۔ پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازہ پر واپس لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا، اور پانی ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا۔ تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا، اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، مشرق کے رویا پھاٹک پر، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی جاری ہے، اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے چلایا، اور پانی ٹخنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی گھٹنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی کمر تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا، اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجہ کو پہنچ گیا، اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا؟ تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارہ پر واپس پہنچایا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے، اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیریں کر دے گا، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیریں ہو گیا۔ بس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا، اور یوں ہوگا کہ ماہی گیر اس کے کنارے کھڑے رہیں گے، عین جدی سے عین اجلیم تک جال بچھانے کی جگہ ہوگی۔ اس کی مچھلیاں اپنی اپنی جنس کے مطابق بڑے سمندر کی مچھلیوں کی مانند کثرت سے ہوں گی، لیکن اس کی کیچ کی جگہیں اور دلدلیں شیریں نہ کی جائیں گی، وہ نمک زار ہی رہیں گی۔ اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے، جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے، کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے، اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ وہ سرحد ہے جس کے مطابق تم زمین کو تقسیم کرو گے، تاکہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کی میراث ہو۔ یوسف کے لیے 2 حصے ہوں گے، اور تم سب یکساں اسے میراث میں پاؤ گے، جس کی بابت میں نے قسم کھائی کہ تمہارے باپ دادا کو دوں،
اور یہ زمین تمہاری میراث ہوگی۔ اور زمین کی حدود یہ ہوں گی، شمال کی طرف بڑے سمندر سے لے کر ہتلون سے ہوتی ہوئی سداد کے مدخل تک، حمات، بیروت، سبریم و دمشق کی سرحد اور حمات کی سرحد کے درمیان ہے، اور حصر ہے تکون جو حوران کے کنارہ پر ہے۔ اور سمندر سے سرحد یہ ہوگی، یعنی حصر اینان دمشق کی سرحد، اور شمال کو شمالی اطراف حمات کی سرحد، شمالی جانب یہی ہے۔ اور مشرقی سرحد حوران اور دمشق اور جلاد کے درمیان سے اور اسرائیل کی سرزمین کے درمیان سے یردن پر ہوگی۔ شمالی سرحد سے مشرقی سمندر تک ناپنا مشرقی جانب یہی ہے، اور جنوب کی طرف جنوبی سرحد یہ ہے، یعنی تمر سے مریبوت کے قادس کے پانی سے اور نہر مصر سے ہو کر بڑے سمندر تک، جنوبی جانب یہی ہے۔ اور اسی سرحد سے حمات کے مدخل کے مقابل بڑا سمندر مغربی سرحد ہوگا، مغربی جانب یہی ہے۔ اسی طرح تم قبائل اسرائیل کے مطابق زمین کو آپس میں تقسیم کرو گے، اور یوں ہوگا کہ تم اپنے اور ان بیگانوں کے درمیان جو تمہارے ساتھ بستے ہیں اور جن کی اولاد تمہارے درمیان پیدا ہوئی، جو تمہارے لیے دیسی بنی اسرائیل کی مانند ہوں گے، میراث تقسیم کرنے کے لیے کرا ڈالو گے۔ وہ تمہارے ساتھ قبائل اسرائیل کے درمیان میراث پائیں گے، اور یوں ہوگا کہ جس جس قبیلہ میں کوئی بیگانہ بستا ہوگا اسی میں تم اسے میراث دو گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ کی کتاب 48 باب۔ اور قبیلوں کے نام یہ ہیں: انتہائی شمال پر ہتلون کے راستہ کے ساتھ ساتھ حمات کے مدخل سے ہوتے ہوئے حصر اینان تک جو دمشق کی شمالی سرحد پر حمات کے پاس ہے، مشرق سے مغرب تک دان کے لیے ایک حصہ، اور دان کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک آشر کے لیے ایک حصہ، اور آشر کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک نفتالی کے لیے ایک حصہ، اور نفتالی کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک منسی کے لیے ایک حصہ، اور منسی کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک افرائیم کے لیے ایک حصہ، اور افرائیم کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک روبن کے لیے ایک حصہ، اور روبن کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک یہودا کے لیے ایک حصہ، اور یہودا کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک ہدیہ کا حصہ ہوگا جو تم وقف کرو گے۔ اس کی چوڑائی 25,000 اور لمبائی باقی حصوں میں سے ایک کے برابر، مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک، اور مقدس اس کے وسط میں ہوگا۔ ہدیہ کا حصہ جو تم خداوند کے لیے وقف کرو گے 25,000 لمبا اور 10,000 چوڑا ہوگا۔ ہدیہ کا حصہ ان کے لیے، ہاں کاہنوں کے لیے ہوگا۔ شمال کی طرف 25,000 اس کی لمبائی ہوگی اور 10,000 اس کی چوڑائی، مغرب کی طرف اور 10,000 اس کی چوڑائی مشرق کی طرف، اور 25,000 اس کی لمبائی جنوب کی طرف، اور خداوند کا مقدس اس کے وسط میں ہوگا۔ یہ ان کاہنوں کے لیے ہوگا جو صدوق کے بیٹوں میں سے مقدس کیے گئے ہیں، جنہوں نے میری امانت داری کی اور گمراہ نہ ہوئے۔ جب بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے جیسے بنی لاوی گمراہ ہوئے، اور زمین کے ہدیہ میں سے بنی لاوی کے حصہ سے متصل، یہ ان کے لیے ہدیہ ہوگا جو نہایت مقدس ٹھہرے گا۔ اور کاہنوں کی سرحد کے مقابل بنی لاوی کے لیے ایک حصہ ہوگا 25,000 لمبا اور 10,000 چوڑا، اس کی کل لمبائی 25,000 اور چوڑائی 10,000 ہوگی، اور وہ اس میں سے نہ بیچیں اور نہ بدلیں اور نہ زمین کا پہلا پھل اپنے قبضہ سے نکلنے دیں، کیونکہ وہ خداوند کے لیے مقدس ہے۔ 5,000 کی چوڑائی کا باقی حصہ اس 25,000 کے مقابل بستی اور اس کی نواحی کے لیے عام جگہ ہوگی، اور شہر اس کے وسط میں ہوگا، اور اس کی پیمائش یہ ہوگی: شمال کی طرف 4,500 اور جنوب کی طرف 4,500 اور مشرق کی طرف 4,500 اور مغرب کی طرف 4,500، اور شہر کی نواحی شمال کی طرف 250 اور جنوب کی طرف 250 اور مشرق کی طرف 250 اور مغرب کی طرف 250۔ اور مقدس ہدیہ کے مقابل باقی لمبائی مشرق کی طرف 10,000 اور مغرب کی طرف 10,000 ہوگی، اور وہ مقدس ہدیہ کے مقابل ہوگی، اور اس کا حاصل ان کی خوراک کے لیے ہوگا جو شہر میں کام کرتے ہیں، اور شہر میں کام کرنے والے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے اس میں کاشتکاری کریں گے۔ ہدیہ کے تمام حصہ کی لمبائی 25,000 اور چوڑائی 25,000 ہوگی۔ تم مقدس ہدیہ کے حصہ کو مربع شکل میں شہر کی ملکیت کے ساتھ وقف کرو گے۔ باقی جو مقدس ہدیہ کا حصہ اور شہر کی ملکیت کے دونوں طرف جو ہدیہ کے حصہ کے 25,000 کے مقابل مشرق کی طرف اور 25,000 کے مقابل مغرب کی طرف فرما روا کے حصوں کے مقابل ہے، وہ فرما روا کے لیے ہوگا، اور وہ مقدس ہدیہ کا حصہ ہوگا، اور مقدس مسکن اس کے وسط میں ہوگا، اور بنی لاوی کی ملکیت سے اور شہر کی ملکیت سے جو فرما روا کی ملکیت کے وسط میں ہے،
یہودا کی سرحد اور بنیامین کے سرحد کے درمیان فرمان روا کے لیے ہوگی، اور باقی قبائل کے لیے یوں ہوگا کہ مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک بنیامین کے لیے ایک حصہ، اور بنیامین کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک شمعون کے لیے ایک حصہ، اور شمعون کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک اشکار کے لیے ایک حصہ، اور اشکار کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک زبولون کے لیے ایک حصہ، اور زبولون کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک جد کے لیے ایک سرحد سے متصل جنوب کی طرف جنوبی کنارے کی سرحد تمر سے میری بوت قادس کے پانی سے نہر مصر سے ہو کر بڑے سمندر تک ہوگی۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کو تم میراث کے لیے کرہ ڈال کر قبائل اسرائیل میں تقسیم کرو گے، اور یہ ان کے حصے ہیں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور شہر کے مخارج یہ ہیں: شمال کی طرف کی پیمائش 4500، اور شہر کے پھاٹک قبائل اسرائیل سے نامزد ہوں۔ 3 پھاٹک شمال کی طرف، ایک پھاٹک روبن کا، ایک یہودا کا، ایک لاوی کا۔ اور مشرق کی طرف کی پیمائش 4500 اور 3 پھاٹک، ایک یوسف کا، ایک بنیامین کا اور ایک دان کا۔ اور جنوب کی طرف کی پیمائش 4500 اور 3 پھاٹک، ایک شمعون کا، ایک اشکار کا اور ایک زبولون کا۔ اور مغرب کی طرف کی پیمائش 4500 اور 3 پھاٹک، ایک جد کا، ایک آشر کا اور ایک نفتالی کا۔ اس کا محیط 18000، اور شہر کا نام اسی دن سے یہ ہوگا کہ خداوند دانییل کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ شاہ یہودا یہوکیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہوکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالہ کر دیا، اور وہ ان کو سینار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا۔ چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانہ میں داخل کیا۔ بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپن کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاصل کرے، وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہو، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزرائیہ تھے، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانییل کو بیلتشزر اور حننیہ کو صدرک اور میسائیل کو میسک اور عزرائیہ کو عبد نجو کہا۔ لیکن دانییل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے۔ اور خدا نے دانییل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ چنانچہ خواجہ سراؤں کے سردار نے دانییل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے، جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے، ڈرتا ہوں۔ تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبون اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرہ میں ڈالو۔ تب دانییل نے داروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزرائیہ پر مقرر کیا تھا، کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا، تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں۔ پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تب داروغہ نے ان کی خوراک اور مے کو جو ان کے لیے مقرر تھی موقوف کیا، اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانییل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ اور جب وہ دن گزر گئے جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا، تو خواجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکت نظر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان میں سے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزرائیہ کی مانند کوئی نہ تھا۔ اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے، اور ہر طرح کی خرد مندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فال گیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں سے تھے 10 درجہ بہتر پایا۔ اور دانییل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔